اس رات کی ایک اور فضیلت، زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، اور ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، میاں بڑی مبارک رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، اپنے آپ اور ہم اپنی مادری اردو زبان وغیرہ میں اس کو شب برات کہتے ہیں، صحیح تلفظ ہے شب برات، یعنی نجات کی رات۔ مغفرت برات کے معنی نجات کے ہیں، نجات کی رات، بخشش کی رات، اسی لیے اس کو لیلۃ المغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے وجہ بیان کی کہ میاں آج یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ کی رحمت و مغفرت کے بادل ٹوٹ کر برس رہے ہیں، مگر لینے والا ہمارا دامن چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے مثال دے کر فرمایا، اے میرے صحابہ، عرب میں جو قبیلہ ہے بنی کلب جس کا نام تھا اس زمانے میں، قبیلے بنی کلب، اور یہ پورے عرب میں بکریوں کے پالنے میں بہت مشہور تھا۔ اس قبیلے سے زیادہ بکریاں کسی قبیلے کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور علماء نے فرمایا کہ اوسطاً یعنی کم سے کم اس قبیلے بنی کلب کے پاس ہمیشہ 40,000 بکریاں رہتی تھیں، کم سے کم 40,000، زیادہ ہو جائیں اللہ بہتر جاننے والا۔ تو سرکار نے مثال دے کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، قبیلے بنی کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں، آج شبرات کی اس 15ویں رات میں ان بالوں کے شمار کے برابر اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جوڑتے زندہ باد۔ اندازہ لگاؤ یہ کیسی برکت کی رات ملی ہے، کیسی رحمت کی رات۔ یا ایک بکری کے بدن کا بال شمار کرو اور کم سے کم 40,000 اور زیادہ ہو جائے تو، اور شاید بعض روایتوں میں غالباً میں نے کئی کتابوں میں یہ بھی پڑھا کہ سرکار نے فرمایا کہ قبیلے بنی کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان کے بدن پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے شمار سے زیادہ بھی اللہ تعالی آج کی رات جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو گویا یہ مغفرت کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے، اسی لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے کہ یہ مومن کی مغفرت اور نجات کی رات ہے۔ رات کی عظمت کو سمجھا آپ نے۔ اب دو باتیں اہم سمجھ لیں، زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اور ایک تیسری روایت کہ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب 14 تاریخ شبرات کی گزر جاتی ہے، آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، 14 تاریخ گزر گئی، سورج ڈوب گیا، اب 15ویں رات شروع ہو گئی، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 15ویں رات شروع ہوتے ہی رب تبارک و تعالی اس آسمان دنیا پر تجلی خاص فرماتا ہے۔ یعنی یہ آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس آسمان کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔
تو فرمایا میرے آقا نے کہ رب تبارک و تعالی اس آسمان دنیا پر تجلی خاص فرماتا ہے۔ تجلی خاص کا مطلب علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کما یلیق لشانہ تعالی، جیسا اس کی شان پاک کے لائق ہے، اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے بہت زیادہ قریب فرما لیتا ہے۔ تجلی خاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے بہت زیادہ قریب فرما لیتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ اس کی بارگاہ سے رات بھر جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، یعنی 15 تاریخ کی صبح صادق جب تک طلوع نہ ہو جائے، رب کی بارگاہ سے رحمت کی ندا ہوتی رہتی ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اپنے اس بندے کو رزق عطا فرماؤں، ہے میرا کوئی بندہ مجھ سے مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے میرا کوئی بندہ اپنی عمر میں برکت مانگنے والا کہ اس کی عمر کو بڑھا دوں۔ غرض کہ یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ رب کی بارگاہ سے ندا ہوتی ہے میرا کوئی حاجت مند بندہ جو اپنی حاجتیں آج میری بارگاہ میں پیش کرے، میں اس کی حاجتیں پوری فرما دوں گا۔ یا کیسی راحت ہے کہ آج رحمت باری آپ کو اپنے مومن بندوں اور بندیوں کو بلا رہی ہے رحمت عطا فرمانے کے لیے، نعمت اور مغفرت عطا فرمانے کے لیے۔ تو بڑا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو آج کی رات غفلت میں گزار دے۔ صوفیہ نے ایک مثال دے کر فرمایا، آسان طریقے پر فرماتے ہیں کہ دیکھو بلا تمثیل بات ہے کہ مثال کے طور پر کوئی صاحب دولت ہے، سرمایہ والا ہے، خزانے ہیں اس کے پاس، بھئی آپ اس کی چوکھٹ پر گئے، کوئی سائل گیا، اس نے صدا لگائی، بھئی مرضی ہے دے یا نہ دے، چونکہ اپنی مرضی سے آپ جا رہے ہیں نا۔ سائل بات کو سمجھیں گے، صوفیہ نے بڑی اہم اور سادہ بات فرمائی، بھئی سائل گیا اپنی مرضی سے گیا، صدا لگائی، اب دینے والے کی مرضی ہے کہ دے یا نہ دے۔ لیکن اگر کبھی ایسا کوئی موقع آئے کہ وہ دولت مند، وہ صاحب خزانہ، سخی آدمی اپنی دولت کے خزانے لے کر بیٹھ جائے اور اعلان کرا دے کہ مانگنے والوں آؤ ہم تمہیں آج عطا کریں گے، تو اب صوفیہ نے فرمایا کہ آج کوئی بھی جائے گا، سائل جیسا بھی ہوگا، دامن پھیلائے گا، محروم نہیں لوٹے گا۔ پہلے گیا تھا تو بن بلائے گیا تھا، اب گیا ہے تو دینے والے نے بلایا ہے۔ صوفیہ نے فرمایا بلا تمثیل، یہ دنیا کے سخی کی ایک مثال ہے کہ اس کی چوکھٹ پر بھائی جب اس نے بلایا ہے تو محروم نہیں فرم کرے گا۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل رب تبارک و تعالی سے بڑھ کر سخی اور کریم کون؟ وہ قادر مطلق، ساری کائنات کا مالک، اور آج جب اس کی رحمت اپنے بندوں کو بلا رہی ہے تو مانگنے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو، میاں بڑا سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، خالی دامن نہیں لوٹے گا، دامن بھر دیا جائے گا۔ تو یہ رحمت تمہیں میں نے بتایا تو یہ رات رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے،
رب تعالیٰ کے رحمت کے خزانے بٹ رہے ہیں. اب جیسا مانگنے والا ویسا اس کو بھیک ملے گی. تو رات کی اہمیت